السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے ہیلتھ زون پروگرام میں ایک مختلف سٹوری ہے۔ اس کے متعلق متعدد بار ہم نے سنا ضرور ہے، لیکن عملی طور پر آج آپ کو دکھائیں گے بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، یعنی کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ لڑکا بن چکی ہے اور بننے کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، آپریشن کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر اس کو ڈاکٹرز نے تشخیص کیا ہے کہ یہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے۔ 17 سالہ عمر مصباح نام ہے اور شعبہ یورالوجی جناح اسپتال میں زیر علاج ہے۔ آج ہم اس سے ملاقات کریں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کی 17 سال جو لائف گزری ہے، زندگی گزری ہے، یہ بطور لڑکی گزری ہے، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ لڑکی نہیں، یہ لڑکا ہے، اور آپریشن کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر لڑکا بنا دیا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، جنس مکمل طور پر تبدیل ہوئی ہے، یہ کون سے ایسے عوامل تھے، کیسے پتہ لگا کہ یہ لڑکی نہیں یہ لڑکا ہے، اور پیرنٹس کو جب یہ بتایا گیا ان کی کیا فیلنگز تھی، بلکہ پروفیسر صاحب سے بھی بات کریں گے اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے سارا کچھ سامنے آیا، اور اس طرح کے اگر اور بھی کیس ہوتے ہیں تو لوگ کیا کریں۔ آئیے چلتے ہیں اور بات کریں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نوید اقبال، سربراہ جو ہے وہ شعبہ گردہ مثانہ جناح اسپتال، اور ایک اہم کیس کے حوالے سے آج ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ایک لڑکی ہے اور اس سے لڑکا بننا ہے اس نے، تو یہ سب سے پہلے تو کیس آپ کے پاس کیسے آیا؟ یہ اس طرح کہ ہمارا او پی ڈی ہوتا ہے نا، تو یہ جس جگہ پہ رہتے تھے وہاں ایک ہم نے آلریڈی ایک اپریٹ کیا ہوا تھا کیس اس قسم کا، کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے۔ تو اس کی ماں اس کو لے کے آئے تھے ہمارے پاس او پی ڈی میں۔ تو او پی ڈی میں جب یہ آئی ہمارے پاس تو اس نے جو کمپلینٹس کی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب جو پیدا ہوئی نا یہ لڑکی سی، تو ہوں یہ تقریباً 14-15 سال دی ہو گئی تو حالے انہوں ماہواری نہیں آئی، تو سانہ اس تو چیک کرایا تو انہیں کہا کسی تو جیولوجسٹ نوں دکھاؤ۔ پھر اتنے ایک سانوں بندہ ملا جن تو پہلے تو آپریشن کیا سی، انہیں پھر کہا تو جیولوجی وارڈ ڈاکٹر نوید صاحب کو لے جاؤ۔ تو پھر وہ میرے پاس اس کو لے کے آیا اس طرح، پھر میرے پاس لے کے آیا تو میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، ایگزامینیشن کیا سارا۔ اس میں ہمارا ہوتا ہے کہ پہلے ہم ایگزامینیشن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے اعضاء جو ہیں وہ ہم اسیس کر سکتے ہیں، اس کے بعد کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس کو ایگزامینیشن کیا تو ہمیں جو امپریشن یہ ملا کہ یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، کیونکہ اس کے دونوں جو میل کے خصی ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس کا جو پیٹرن تھا نا اس کا اعضاء کا جو ڈیولپمنٹ کا وہ میل جیسا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جو انویسٹیگیٹ کیا، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں بیسک، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنل کوئی ایسا آرگن تو نہیں موجود اس میں، جیسے بچہ دانی ہے، کوئی اووی ہے یا اس قسم کی، وہ ہمیں بالکل کلیئر ملا، اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ملی۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ ٹیسٹ اس کے لیے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیویو ٹائپنگ، جس میں ہم کروموسومل انالیسس کرواتے ہیں۔ جب ہم نے اس کی کروموسومل انالیسس کروائی تو وہاں پتہ چلا کہ جینیٹیکلی ہی از میل، اس کے جو 46 XY کروموسومز آئے، تو اس سے ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ پیدائشی طور پہ یہ میل تھا، اور اس کی جو ڈیولپمنٹ اس طرح کہ کچھ پارٹ اس کا معمولی سا فیمیل، باقی سارا اس کا پیٹرن جو ہے وہ میل کا تھا۔ تو اس کے بعد ہم اس کو فیملی سے بیٹھ کے اس کو سارا ڈسکس کیا، ان کو سمجھایا کہ یہ پیدائشی طور پہ اس طرح تھا، تو اس کو ہم اب جو ہے سارا کرنے کے بعد پلان کریں کہ اس کو ہم آپریٹ کریں گے اور اس کے جنڈر جو ہے اس طرح کا ڈیفائن کریں گے تاکہ ایک اچھا میل کی شکل میں آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس جو ہے وہ پیشنٹ کی ایج کتنی ہے؟ تقریباً 18 سال ہے اس وقت۔ 18 سال ہے، تو کیا یہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، کیا پتہ نہیں ہے کہ 18 سال بعد جو ہے وہ یہ ایگزامینیشن ہوا، تو کیا یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا؟ یس، اس میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس میں سب کی بات ہے کہ جو ٹیچنگ ہسپتال میں برتھ ہوتی ہے نا، اس کو ایٹ دی ٹائم آف دس برتھ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ لازمی دیکھتا ہے۔ وہ چائلڈ اسپیشلسٹ میں دیکھ کے اس کے سارا ایگزامینیشن کرتا ہے، وہ ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں ایک اچھا چائلڈ اسپیشلسٹ اس وقت پک کر سکتا تھا، اس وقت اگر پک کر لیتا ہو سکتا ہے اس کو ارلی چائلڈہڈ میں آپریٹ کر کے اس وقت ہم ہو سکتا ہے کہ یہ کسی معالج کے پاس نہ گئے ہوں نہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا جیسے ہمارا ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے کہ لوکل دائی بلا لیں جی، اس سے کر لیں، یا LHV سے کروا لیں، یا ایک اٹینڈنٹ بات اس کو ہم کہتے ہیں ٹرینڈ بات وہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک جو ہم مسلمان ہیں، جو ہم ایک اور سنت پوری کرتے ہیں، ختنے کیے جاتے ہیں اگر کوئی لڑکا ہوتا ہے، تو یہ تو شروع سے ہی پیدائشی طور پر یہ لڑکی ہی تصور کی گئی، کیونکہ اس میں جو لائف لڑکی ہی والی گزاری۔ ہاں جی، اس میں جو یہ اس کی ڈیزیز ہے نا، اس میں ہم کہہ لیں فیلس وہ نہیں بنتا، یعنی جو میل آرگن ہے نا اتنا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ضرور ہے،
وہ پوشیدہ، ہاں پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا اس میں گوشت میں چھپا ہوتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے فیمیل ہے، تو ایز اے فیمیل ہی پھر گرو کرتے ہیں. پیرنٹس اس وقت پریشان ہوتا ہے جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کہیں چلے جائیں، چیک اپ ہو جائے، یا منائی کی جسے ہم کہتے ہیں مہواری کی ایج میں پہنچتے ہیں تو مہواری نہیں آتی، اس وقت پریشان ہوتے ہیں. یا ان کا یہ ہوتا ہے کہ آواز بدل جاتی ہے، جیسے ہم گرو ہوتے ہیں نا تو ہمیں چینجز آتی ہیں، بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، مونچھیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا ہماری جو ہے آواز چینج ہو جاتی ہے. پھر پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، پھر اس کو چیک کرواتے ہیں. تو اس طرح کے کیسز، سملر کیسز آپ نے پہلے بھی کیے ہوں یہ گے؟ تقریباً 7-8 سے پہلے ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک بڑی خوشی جب آپ نے ان کے پیرنٹس کو بتایا کہ یہ لڑکی نہیں یہ لڑکا ہے، تو ایک بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ ہم مٹھائی تقسیم نہیں کرتے اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو ہم مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو آپ نے کیا دیکھا جب آپ نے ان کو یہ بتایا اور ان کی کاؤنسلنگ کی کہ یہ لڑکی نہیں یہ لڑکا ہے؟ ایک معاملے نمبر کے لیے تو سرپرائز تھا نا ان کے لیے. بالکل ایسا. اچھا، دوسرا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جس وقت میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہم کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میل چائلڈ پہ بچے زیادہ، پیرنٹس بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ان کو یہ بھی ہوگا کہ اس کو ہم فیمیل بھی بنا سکتے ہیں، لیکن فیمیل میں اس کو بنانے میں ایفرٹس بہت زیادہ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ وہ نہیں ہے، وہ یعنی فرٹائل نہیں ہوگی، بچے نہیں بنا سکے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو میل بنائیں گے تاکہ یہ اپنے لیے بھی مفید ہو اور اولڈ ایج میں کم از کم پیرنٹس کی خدمت بھی کرے گا. بالکل. لیکن بچے پیدا کرنا، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، تو کیا یہ لڑکا بننے کے بعد بچے پیدا کر سکے گا؟ ہاں جی، اس کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کا ایک سیمن انالیسس کروانا ہے اور جی اس کے بعد اس پہ رزلٹ پہ پتہ چلے کہ چانسز اس کے ہیں کہ یہ فرٹائل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی آپ آپریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو آپریشن اس کا کتنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو پری جو ہے وہ اقدامات جو آپ کرتے ہیں وہ کیا کیا آپ کر رہے ہیں؟ وہ تو ایز اے پہلے تو اس کا فٹنس لیتے ہیں، وہ تو ہم نے سارا کر لیا ہے. دوسرا باقی اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا، یہ میل ہے. جو اس کا آپریشن ہے ملٹیپل سٹیپ ہے، نمبر آف سٹیپس، جس میں ہم ایک سٹیپ میں نہیں ہوگا. یہ پہلے سٹیپ میں ہم اس کے خصیت ٹھیک کریں گے، اس کے بعد اس کا جو ہے جو فیلس کا ہے اس کا سائز انلارج کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں درمیان میں ایک گیپ ہوتا ہے جو یہاں سے جس نے یون کرتا ہے، اس کو ہم پھر پلاسٹک سرجری کی ہیلپ لے کے اس میں گرافٹ لگانا پڑتا ہے. یہ ایک شعبہ جرالوجی کے ساتھ ساتھ پلاسٹک سرجن بھی جو، ہاں جی، یہ ملٹی سٹیج پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سٹیج میں کمپلیٹ. اور یہ کتنا مہنگا ہے ویسے تو؟ فری آف کاسٹ ہمارے یہاں، فری آف کاسٹ. پرائیویٹ طور پر پرائیویٹ میں تو لاکھوں پڑتے ہیں، ایک آپریشن کا لاکھوں لیتے ہیں لوگ. بالکل. یہاں تو فری، اللہ کی مہربانی سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ اس پیشنٹ کا آپریشن جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اور اس کے بعد جو آپ نے بتایا کہ ملٹیپل جو ہے وہ، ہاں جی، ایک آپریشن کرنے کے بعد، ہاں جی، ایک آپریشن کے بعد یوزلی ہم 2 سے 3 ماہ کا وقفہ دیتے ہیں تاکہ پچھلی چیزیں سیٹل ہو جائیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ چلیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ لڑکا بھی بنایا جا سکتا ہے، لڑکی بھی، لیکن اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، وہ کون سی ایسے جو ہے وہ عوامل ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپریشن زیادہ سوٹیبل کون سا ہے، لڑکا یا لڑکی، یا آپ کون سا آپریشن کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑا اچھا سوال ہے جس کا. اس میں ہم کو 5-7 فیکٹر ہیں جو ہم اپنا اس کو دیکھ کے ڈیسیژن کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ فینوٹائپ کیا ہے، مین کہ اس کو اللہ میاں نے پیدا کیسا کیا ہے، میل لگتا ہے یا فیمیل لگتا ہے دیکھنے میں. دوسرا ہوتا ہے جینیٹیکلی کیا ہے کہ اس کی کامرشل انالیسس ہمیں کیا بتا رہی ہے. جیسے اس کیس میں ہے یہ دیکھنے میں بھی میل لگتا ہے اور جینیٹیکلی بھی یہ میل ثابت ہے. اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر گروم کیسا ہوا ہے، ایز اے میل گروم ہوا ہے یا ایز اے فیمیل گروم ہوا. اور تیسرا دیکھتے ہیں کہ کس سوسائٹی میں اس نے واپس جانا ہے، کہ وہاں ایڈجسٹیبل ہے کہ نہیں. اس کے لیے ہمیں سائیکوتھراپسٹ کی بھی ہیلپ بھی ہوگی اور سوشل ورکر کی بھی ہیلپ ہوگی. اس میں ہم بات کرتے ہیں این جی اوز کی بھی. پلاسٹک سرجری کے ساتھ جو ہے وہ ماہر امراض نفسیات کا بھی بالکل ایک کیونکہ سوسائٹی، جب یہ سوسائٹی سے ایک لڑکی لڑکا بننے کے بعد جائے گی تو پھر اس کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے سوسائٹی. ڈیفینیٹلی وہ اس عید میں کہا نا، یہ سارے فیکٹر دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی خواہش کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ 5-7 فیکٹر ہیں جن کو دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ویسے ان کے پیرنٹس کے ساتھ آپ نے بات کی تھی کہ یا ان کو آپ نے بتا دیا کہ یہ، ان کو دونوں آپشن دی تھی، وہ یہی کہتے تھے منڈا ہی بناؤ. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں اگر اس طرح کا کوئی اور کیس کسی فیملی میں یا سوسائٹی میں ہوتا ہے تو کیسے ارلی طور پر ان کو پتہ لگے اور وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو وہی میں کہوں گا کہ جو بھی اب بچے کی پیدائش کسی اچھے ہاسپٹل میں کریں اور کوشش کریں کہ یوزلی جتنے بھی اچھے ہاسپٹل ہیں نا
اس میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ وزٹ لازمی کرتا ہے ایٹ دی ٹائم آف برتھ، وہیں ریکگنیشن ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے کس طرح. اس کے بعد بہت پیرنٹس بھی اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. ان کو کوئی بھی ایسی چیز ملے جو ان کو ڈاؤٹ فل ہو تو فوراً اس کو کنسلٹ کریں کنسرن ڈاکٹر سے. ایک اچھا چائلڈ اسپیشلسٹ اس بیماری کو، یا بیماری تو نہیں کہنا چاہیے، اس ابنارملٹی کو بڑی جلدی پک کر لے گا. تو ہم ایک لانگ سفر سے بچ جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھنا، اب یہ بچہ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اس پیشنٹ جو لڑکی ہے، جو لڑکا بھی سوسائٹی میں بن کر جائے گا، اس کی فیملی نے کیا یہ کسی دائی نے کیس کیا تھا یا کسی جی لوکل نہیں لوکل دائی تھی. تو کیا اس وقت کی دائی جو مڈ وائفری میں آتی ہیں، ان کو اس وقت انہوں نے فیملی کو بتایا؟ نہیں، ان کو کیا دیکھنا، یہ تو ایک ڈیفینس ہے نا ایک MBBS ڈاکٹر میں، ایک عام ڈاکٹر. اس دائی کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ابنارملٹی بھی ہوتی ہے. جسم کے آرگن کے حوالے سے کچھ تو جائزہ ہوتا ہے. میں نے پوچھا تھا اسے بڑی ڈیٹیل میں، کہتا ہے وہ بات وہی کہ میں نے تو ہوش نہیں سی، میں تو اپنے بچے دے سسٹر میں اپنا تکلیف ہے سا، لیکن ایک 2-4 دن بعد بھی انہوں نے کوئی ایسی گل نہیں کی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکی مصباح آپ کے پاس ہے، اب اس کا نیا نام بھی کچھ سوچا؟ جی محمد ساجد ان کے والدین نے ان کا رکھا ہے، محمد ساجد. اچھا، اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ اب اس کو ایک اور بھی مسئلہ آئے گا ساتھ. آپ نے تو آپریشن کر کے ماشاءاللہ خوشخبری سنا دی کہ یہ لڑکا بن گیا. اس کا ID کارڈ وغیرہ اور اس کے ساتھ اس کے باقی ڈاکومنٹس؟ لکیلی اس پیشنٹ کا کچھ نہیں بنا ہوا پہلے. ٹھیک ہے. یہ ویسے 5 جماعتیں کہتا ہے جی میں پڑھا، اس کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. تو یوزلی اس کو پرابلم نہیں ہوگا. ابھی جا کے ابھی شاید اس کو ہم نے بھیجا بھی ہوا ہے کہ جا کے اپنے رجسٹریشن بے فارم بنا لو. تو ان کیس اگر پہلے اس کا سے بے فارم بنا ہوا ہے مصباح کے نام سے، اب یہ ہو گیا محمد ساجد، تو اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک اس کو ڈیفائنڈ سرٹیفکیٹ دے دیں گے ود میڈیکل پروف. ہاں جی، ود میڈیکل پروف کہ یہ ایسے تھا، ہمارے پاس آیا، اس کو ہم نے یہ جینڈر اسائن کیا ہے اور اس کا اب یہ فیمیل سے میل ہے، وہ یوزلی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں اور سارا کچھ ہو آپ کا وہ فائدہ ہو جائے گا. ہاں جی، پہلے 2-3 کیس اس طرح ہم کر چکے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ اب ان کو جب انہوں نے یہ سارا کچھ بنا لیا، آپریشن بھی ہو گیا، اس کے بعد پھر خدا نہ خواستہ کوئی اس کے بعد کوئی پیچیدگی تو نہیں ہوتی جب آپ کوئی سرجری کریں گے یا آگے فیوچر میں؟ کمپلیکیشن تو دیکھیں، جب بھی کوئی کیس ہم آپریٹ کرتے ہیں کمپلیکیشن تو پارٹ آف گیم، یوزلی کچھ نہیں ہوتا. اس میں جو میکسیمم کمپلیکیشن آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بچے نہ پیدا کر سکے، اس کا جو سیمن انالیسس. ہاں جی، یہ اس میں ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، یہ ہم نے ان کے پیرنٹس کو ایکسپلین کر دیا. اور اس میں یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کے بعد دوبارہ بھی معائنہ کریں گے آپ اس کا، یا ایک دفعہ؟ یہ ہمارے پاس فریکوینٹ وزٹ ہوں گے کیونکہ ملٹیپل ٹائم آپریٹ کرنا ہے. اور یہ کتنا مشکل آپریشن ہے؟ اب کیونکہ ہم روٹین میں کریں ہمیں تو اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن ڈیفینیٹلی اٹ کاسٹ مچ. اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اور ایکسپرٹی بھی چاہیے. اور کیونکہ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں ملٹیپل اپروچ کرنی پڑے گی، پلاسٹک سرجری کا علیحدہ، اپنے سر سے علیحدہ، پھر سیکیٹری کا علیحدہ انوالو ہوگا. اس میں سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو ہم اس قابل لائیں گے کہ اس کو ہم معاشرے میں لے جا سکیں. سب سے بڑا جو اس میں فیس کرنا پڑتا ہے نا اس کو، جب یہ واپس جائے گا نا سوسائٹی میں، تو وہ جو اس کے ساتھ پہلے اس کے گرل فرینڈ کہہ لے وہ ہوں گی، وہ ان کا کیا بیہیو ہوگا اس کے ساتھ. اور پھر جب یہ میل میں جائے گا تو وہ اس کو اکاموڈیٹ کریں گے کہ نہیں، ان کا کیا بیہیو ہوگا، اس کو جو سیٹل کرنا ہے وہ. لیکن ایک ٹائم لگے گا وہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے، لیکن اگلی طور پر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہ نیچرلی ہوتا ہے. اور لوگ اس کو ایک مزاق بھی بناتے ہوں گے. یہی ہے نا، یہی ہمارا کیوں سوسائٹی کا مزاج اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم اکاموڈیٹیو ہوں چیز کو سمجھ کے اس کو. تو یہ مزاق بنتا ہے یوزلی، یہ پہلے 2-4 مہینے کافی پریشان رہتے ہیں، الٹیمیٹلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین، ایسے کیس کی بات کریں گے آج کہ ہم نے پہلے بڑی دفعہ سنا کہ لڑکی سے لڑکا بن گیا، بڑی خبریں بھی چلی، لیکن پریکٹیکل عملی طور پر آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسا ہی کیس جناح اسپتال کے شعبہ جرالوجی میں اس وقت یہ پیشنٹ زیر علاج ہے. مصباح، میں بتاؤں گا کہ مصباح یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے. مصباح لڑکی 17 سال عمر، لیکن ڈاکٹروں نے ایک بڑی خوشخبری یہ سنا دی ہے کہ جو ڈائگنوز ہوا ہے یہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا. اور ان کی فیملی کو بھی بتا دیا، آپشن دی گئی تھی جس میں ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو اگر لڑکا بنا دیا جائے تو ان کی فیملی نے اس کو قبول کیا. اور پیدائشی طور پر جو ہے وہ آج تک 17 سال ہو چکے ہیں. 17 سال کی اگر بات کریں تو مصباح نام تھا اور یہ جو ہے وہ لڑکی ہی تھی.
तो इसकी खाला साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। खाला जी, ये बताएं या मैंने दसो कि ये मठियाई जो पैदा हुई सी मिसबा जी ते मठियाई वंडी सी? नहीं जी, क्यों? बेटी सी। ते बेटियां तो नहीं वंडी दी? नहीं, अगे 3 बेटियां सी, चौथी ये बेटी, सानू अफसोस सी। अच्छा, इन्हां दे टोटल किन्ने इन्हां दे फैमिली दे मैंबर किन्ने आ? ये किन्ने भाई किन्ने इन्हू कढ के? इनू कढ़ के 3 भाई 3 भैणां। ठीक है। हाँ जी ते ये हुण चौथा भाई बन गया जी। ते तुहानू 17 साल बाद जो डॉक्टर ने दसिया कि ये लड़का, जी ते तुहानू की तुसीं मन गए? नहीं जी, जो टेस्ट होए ने उदों मन्ने आ। ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ? हाँ जी, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? उन्हें ठीक है कि अल्लाह की तरफों है। ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੋ ਕੋਈ। ਖੈਰ 17 ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ। जी ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, जी ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ? निकार ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? नहीं, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਦੀਨਾਨਾਥ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਦ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ? 13 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਤੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2-2.5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪਲੱਸ ਕਢਵਾਉਣ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਦ ਬਣੇਗਾ, ਬੇਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ। ਮਿਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ। ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੜਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਾਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਛੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਜਿਦ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ? 5। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜੇਗਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ। ਖੈਰ ਮਾਰਕ। ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੋ, ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੰਡੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं, जो ऑपरेशन होगा लेके जावांगे तो वंड देंगे। ठीक ठीक, जरूर वंडोगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। हम जो है वो मिसबा और अब साजिद, इनसे भी बात करते हैं। मोहम्मद साजिद। मिसबा तो अब ख़त्म हो चुका है, माजी है, और मोहम्मद साजिद जो एक बड़ा दिलचस्प केस और जनाह अस्पताल के शुबा जरालोजी में ये सामने आया है, और हम साजिद से बात करते हैं। ਅੱਛਾ ਮਿਸਬਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ 17 ਸਾਲ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋग ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੁੱਛਣਗੇ? नहीं सर, कोई कभी किसी ने पूछा ही नहीं। कभी किसी ने नहीं पूछा? नो सर। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि स्कूल में अब छोड़ दिया स्कूल आपने? हाँ जी सर, 3 साल हो गए छोटे। अच्छा, छोड़ा हुआ है। तो अब आगे क्या करना है? आज पता नहीं, फिर ऑपरेशन होगा फिर ही जाना है। काम पढ़ना के चाहते लिए हैं अभी? मुश्किल है सर। और जो पहले लड़कियां दोस्त थी तो वो तो अब आपके साथ उस तरह नहीं मिल सकती? नो सर जी, मेरी कोई दोस्त नहीं। दोस्ती से मुराद ये है कि आप मिलते हैं जुलते हैं, आप जो है वो ज़ाहिर जब एक लड़की होती है तो लड़की ही दोस्ती होती है ना। आप लड़की थी और जो आपकी दोस्तें थी वो भी लड़की थी, तो वो थी कोई आप? नहीं सर जी, वैसे बैठते उठते थे, बहनें तरह बैठते थे। आप छोड़ दिया स्कूल, अब वो दोस्तें भी नहीं रही, कोई भी नहीं।
अच्छा, अब सिर्फ माँ बाप है और माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं मेरे। दे खाला पप्पी हैं, बस खाला है मेरी। ठीक है। वालिद साहब आपके हैं? वालिद फोत हुए 3 साल हुए। ठीक है। आपके अलावा 3 भाई हैं, चौथा भाई आप बन गए हो। हाँ जी। और आपकी बहनें? 3 बहनें, वो शादीशुदा। ठीक है। तो अब आपने क्या सोचा है? नई लाइफ है तो लड़का बन के अब आपने क्या सोचा है? फिर अपना काम कुम करके माँ को रोटी पानी देना, और क्या। नहीं, रोटी पानी तो आपकी बहनें हैं ना, आप तो अब मर्द बन गए हो, आपकी जॉब होगी, आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपका आईडी कार्ड जो है वो नए नाम से बनेगा, ये सारा कुछ है ना। हाँ जी। फीलिंग कैसी है? ठीक है सर। खुशी नहीं है आपको? खुशी है सर जी। नहीं, आप मुझे ये बताएं, सही बताएं आप, लड़की के बाद लड़का, आप क्या चॉइस है आपको? अच्छा लगा वैसे? ठीक है सर जी, जो अल्लाह को मंजूर है वो ही हमें ठीक है सर जी। अल्लाह ने जो चाहा है वो मंजूर है हमें से। आपको पहले दिन कब पता लगा कि आप लड़का बन जाओगे? सर जी पेट में दर्द होने लगी थी, इसीलिए हम यहाँ कितने दिन पहले? 3 साल से पहले वहाँ चक्कर आया, दीनानाथ है, दीनानाथ चक्कर। फिर मेरे वालिद फोत हो गए महीने के उसके अंदर ही। ठीक। फिर हम आए नहीं, फिर हम 3 साल के बाद यहाँ आए। जिनाह में आए हैं? हाँ जी सर जी। ठीक है। तो अब डॉक्टर ने आपसे बात की, आपको बताया कि आप लड़के हो? हाँ जी सर जी। सर ने मम्मा को बताया, सर ने कहा ये 2 इसके ऑपरेशन होगा फिर लड़का बन जाएगा, बस ये बात है और कुछ भी नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फीलिंग्स आपकी अच्छी हैं, आप लड़के हो? हाँ जी सर जी। तो पहले जो 17 साल आपकी लाइफ गुजरी है, हाँ जी। तो घर में जो काम काज वो आप खाना जो लड़कियां काम करती हैं, जिस तरह रोटी पकाई, नहीं सर खाना, जी। वो आप करते थे? नो सर। नहीं करते थे? नहीं सर जी। और उसके अलावा मुझे ये बताएं कि स्कूल जब आप जाते थे हाँ जी। तो वो ज़ाहिर है स्कूल के अंदर तो फिर ही लड़की ही आपकी फेलो थी? नो। नहीं थी? नो सर जी, काम अपना स्कूल से आकर अपने घर बैठते थे, घर से अपना ट्यूशन से आकर घर स्कूल से बैठे रहते, और क्या। अच्छा, आप मुझे ये बताया आपकी फैमिली ने कि आपने स्टडी छोड़ दी है? हाँ जी सर। आपने जो है वो प्राइमरी की है? हाँ जी सर। स्टडी छोड़ दी आपने? हाँ जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो बहनें हैं, अब फैमिली को पता लग गया, आपकी वालदा को, आपकी बहनों को, कि आप लड़का हो? हाँ जी सर। पता लग गया? हाँ जी। क्या कहा अम्मा ने? क्या कहा आपकी अम्मा ने? कुछ भी नहीं, उसने कहा खुशी है, जो अल्लाह ने चाहा वो ही ठीक है हमें। ठीक है। और बहनों ने? ठीक है, उसने कहा अल्लाह जो चाहे वो ही ठीक है। तो कौन आपका क्लोज दोस्त कौन है? कोई भी नहीं। कोई दोस्त नहीं है? कोई दोस्त नहीं था आपका? नहीं चाचा जी, मामू के बेटे हैं, भाई बहन है और मासी अच्छा। पप्पू है, और क्या चाहिए मुझे। उनको पता लगा? हाँ जी सर। उन्होंने क्या कहा है? कुछ भी नहीं। अच्छा, रोटी वगैरह, खाना वगैरह, कुकिंग नहीं आपने सीखी? नहीं सीखी? नहीं सर। खाला जी ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, जो छोटो से ना से बात करती तो फिर नहीं सी सीखती है इस काम से, नहीं सी करती ऐसी लड़कियों के साथ पढ़ती सी कि लड़कियों के साथ ही रहती सी। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਨਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਵਾਤੀਨ ਖਾਣਾ ਹਾਂ, ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ नहीं करते। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ? हाँ जी ठीक है, नहीं करवाना, लड़कियों के पास करेगी, लड़के के साथ रहेगी। अच्छा, नया नाम आपने खुद रखा है या आप जो है वो बताया है? मेरी मम्मा रखी। मोहम्मद साजिद। अच्छा नाम है? हाँ जी। खुद ही रख लिया या मम्मा की तरफ से मुंतखब किया गया? मम्मा की तरफ से। ज़बरदस्त। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ। ਵਾਲਦ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਵਾਲਦ ਹੋਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾਲਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ ਹੋਵਣ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਂਝ ਫਿਰ ਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਸਪਤਾਲ? 17 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। जी सानू तक 12-13 साल होए से पता लगा है। ਤੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? हाँ जी, तो फिर अबू भी फौत हो गया ना, तो उस मजबूरी वास्ते कि फिर भी कोई वसीला नहीं सी ना है,
ਕਿ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਰੋਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ अच्छा, गेम आप खेलते हैं कोई खेल वगैरह? नो पहले तो नहीं खेलते थे, लड़की थे आप, नहीं सर जी, कोई भी हम नहीं अब खेलते। क्या करना है? कोई क्रिकेट आपको आती खेलनी? नहीं सर जी, मार लग रहा फुटबॉल? नो सर। कोई मैच देखते हो आप क्रिकेट वगैरह? नो मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल दिखाल करते हैं। व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता है? हाँ जी। चलो खाला जी दसो ना जरा ये गल। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਿ ਮਾਈਕੇ ਤੋਲੇ ਕੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ये जी साजिद का मोबाइल है और ये हीरो बन चुका है, ये देखें हीरो लड़का, और ये तस्वीर भी इसने बना दी है बड़ी ज़बरदस्त। अब ये हमें पुरानी जो है वो इसकी तस्वीर थी जिसमें इसके माशाल्लाह वो बाल भी बड़े बड़े थे। इतने लड़कियों के जो इसके पुराने बाल थे, अगर लड़कियों की बात करें तो इतने बाल बड़े होते नहीं जितने इसके बड़े थे। तो कटिंग करवा दी गई है, अस्पताल में कटिंग करवाई गई है ताकि जो है वो अब लुक नज़र आए लड़के वाली। ये ले ले मोबाइल अपना। मुझे ये बताएं कि वो बाल कितने कितने बड़े थे आपके? सर जी इतने इतने आए थे, वो 2-3 बजे काटे भी हैं। अच्छा सर जी। तो वो जो हम बनाते हैं, लड़कियां जो बनाती हैं उसको क्या कहते हैं? छुट्टियाँ? हाँ, वो बनाते थे? नो सर जी, सिर्फ पोनी डालनी बस। अब हर चीज़ तो मुकर जा। नहीं सर जी, खाला मेरी मूँह ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁੱਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁੱਤ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਲੱਕ ਥੱਲੇ ਲੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ में ਕਟਵਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤੂਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਬਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਲੱਕ ਤੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਕਟਾਏ, ਜਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਟਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਦਾ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। चलो जी, फौजी कटिंग रखा करनी है। हाँ जी सर। ज़बरदस्त, वेल डन। नाज़रीन, हम बात करते हैं कुछ दीगर जो है वो जो यहाँ पे पेशेंट ही हैं उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि जब एक ऐसा केस एक लड़का बन गया तो सोसाइटी में काफ़ी मुश्किलात का सामना यकीनी तौर पर करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्स तब्दील हुई है और ये नेचुरल है, यानी कि इसको जानबूझ के नहीं किया और कुदरती है, यानी कि ये नेचुरल प्रोसीजर है। तो कुछ मरीजों से भी यहाँ से पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम पेशेंट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦਾਖਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਟ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਨੇ। ਘੜੀ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੜਕਾ ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਮਿਸਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਲਿदैन ਵਾਸਤੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਂਡੋ ਕੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਖੁਦ? ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲਟੂ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਹਾਂ, पर मेरे वर्गे होंगे तो ले आंदे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया खाला जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 17 साल मिसबा अब जो है वो मोहम्मद साजिद जो कि डॉक्टरों ने तशखीस की और एक बड़ी खुशखबरी पेरेंट्स के लिए, और इसके ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। अभी ऑपरेशन से पहले हमने सारा आपको दिखाया कि एक लड़की जो लड़का बनने के हवाले से खुशखबरी दी गई है डॉक्टर्स की जानब से। लाहौर के जिना अस्पताल शोबा जिरालोजी में ये ऑपरेशन किया जाएगा और ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ऑपरेशन करने के बाद ये बाकायदा तौर पर सोसाइटी में एक मर्द के तौर पर मोहम्मद साजिद इसका नाम मुंतखब किया गया, रखा गया है, और सोसाइटी में फिर मर्द के तौर पर ये सामने आएगा, क्योंकि ये 17 साल के बाद एक ऐसा केस हमने मुतअद्दिद पहले इस तरह के भी बड़े केस सुने हैं, लेकिन ये आपको दिखा रहे हैं अमली तौर पर कि इसके ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। अब इसका ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद भी आपसे
जो है वो मोहम्मद साजिद के साथ बात कराएंगे। ऑपरेशन के बाद वो जब बाकायदा तौर पर लड़का बन जाएगा।